بسم الله الرحمن الرحيم. باب رزق الغلاة وهداياهم. الفصل الأول. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطيكم ولا أمنعكم أنا قاسم أضع حيث أمرت. رواه البخاري. وعن خولة الأنصاري رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخبزون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما استخلف أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي وشغلت بأمر المسلمين وسيأكل آل أبي بكر في هذا المال ويحترق للمسلمين فيه. رواه البخاري. الفصل الثاني. عن بريدة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. رواه أبو داود. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمرني. رواه أبو داود. وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فلما سرت أرسل في أثري فرددت فقال أتدري لما بعثت إليك لا تصيبن شيئا بغير إذني فإنه غلول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة لهذا دعوتك فامضي لعملك. رواه الترمذي. وعن المستورد بن شداد رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان لنا عاملا فليكتسب زوجا فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا وفي رواية من اتخذ غير ذلك فهو غال. رواه أبو داود. وعن عدي بن عميرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه ملية فما فوقه فهو غال يأتي به يوم القيامة. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله اقبل عني عملك. قالوا ما ذاك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال وأنا أقول ذلك من استعملناه على عمل فليأتي بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذه وما نهي عنه انتهى. رواه مسلم وأبو داود واللفظ له. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود وابن ماجه. ورواه الترمذي عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ورواه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان عن ثوبان رضي الله تعالى عنه وزاد والراعي شيئا الذي يمشي بينهما. وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اجمع عليك سلاحك وثيابك ثم ائتني. قال فأتيت وهو يتوضأ فقال يا عمرو إني أرسلت إليك لأبعثك في وجه يسلمك الله ويغنمك وأزعب لك زعبة من النار. فقلت يا رسول الله ما كانت هجرتي للمال وما كانت إلا لله ورسوله ولرسوله. قال نعم بالمال الصالح للرجل الصالح. رواه في شرح السنة. ورواه أحمد نحوه وفي روايته قال نعم المال الصالح للرجل الصالح. الفصل السادس. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأحد شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أبو داود. باب العقيدة والشهادة. الفصل الأول. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه مسلم. وفي شرح للنبي أنه قال وجاء في رواية البيهقي بإسناد صحيح بإسناد حسن أو صحيح زيادة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين سر فهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فأوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من عراق. رواه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته ببعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه ومن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الأرض الخصيب. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه، وصل على محمد بعدد من لم يصل عليه، وصل على محمد كما أمرت بالصلاة عليه، وصل على محمد كما تحب أن يصلى عليه، وصل على محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. سبحان اللہ. باب رزق الولاد و ہدایہ. یہ بات ہے ولاد، حکمران اور قاضیوں کی تنخواہ کے بارے میں اور ان کے تحفے ہدایہ وغیرہ کے بارے میں. اچھا جی، دیکھیے گا، قاضی ہو یا حاکم حکمران ہو، وہ چون کے اپنا وقت رعایا کے لیے یا لوگوں کے لیے وقف کرتا ہے، ان کے فیصلے سننے کے لیے، ان کے کام خدمت کے لیے، تو ظاہر ہے کہ بیت المال سے ان کی تنخواہ مقرر کی جا سکتی ہے. ان کی تنخواہ مقرر کرنا یہ جائز. حکمران حاکم ہو، قاضی ہو، اور اس کے علاوہ جو سرکاری ملازمین ہوں جو کام کرتے ہیں، اور ان کی تنخواہ کا ثبوت بھی ہے، روایات سے ثابت ہے. دیکھیے گا، اس باب کی دوسری حدیث ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ ان حرفتی لم تكن تعجز عن مؤونة اهل، کہ میرا جو پیشہ تھا، جو کاروبار تھا، وہ میرے گھر کے گھر والوں کے خرچے کے لیے کوئی مانے نہیں تھا. اس سے میرے گھر والوں کا خرچہ پورا ہوتا تھا، لیکن میں تو شغلت بامر المسلمین، مسلمانوں کی امور میں مشغول ہو گیا ہوں. لہذا فسيأكل آل ابی بکر من هذا المال، ابو بکر کے گھر والے اس مال سے، بیت المال سے کھائیں گے، یعنی ہم جو ہے یہاں سے معاوضہ وصول کریں گے. میں کیا کروں گا؟ پھر میں کماؤں گا، بچوں کو کھلانا ہے، گھر والوں کو، پھر میں یا تو کمانے چلا جاؤں گا یا میں یہ کروں گا. یہ دونوں کام تو نہیں ہو سکتے. اسی طرح فصل ثانی کی جو پہلی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما اخذ بعد ذلك فهو غلول، کہ جس کے لیے ہم عامل، جس کو ہم عامل بنائے، اس کے لیے ہم تنخواہ مقرر کریں، اس کے بعد بھی اگر اس کے علاوہ کچھ لیتے تو خیانت. اسی طرح فصل ثانی کی جو دوسری حدیث ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عملت على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عامل بنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عم قال، جو ہے میری اجرت مقرر کی. ان تمام روایات سے ثابت ہو رہا ہے کہ عامل، گورنر، حاکم، قاضی وغیرہ جو ہے اس کی تنخواہ بیت المال سے، سرکاری خزانے سے مقرر کی جا سکتی ہے. تنخواہ جو ہے نا، رزق جس کو تنخواہ کہتے ہیں، وہ ماہانہ جو مقرر کی جاتی ہے وہ ہدایہ، ہدیہ کی جمع ہے. اس سے مراد تحفے تحائف ہے، جو اس کے علاوہ سال میں 1-2 دفعہ جو ہے نا ان کو دی جاتے ہیں، وہ مراد. اس کے علاوہ کچھ یہ تو یعنی
सरकार की तरफ से, सरकारी खजाने से उनको बतौर इनाम अगर कुछ दे दिया जाता है इसकी भी गुंजाइश है। लेकिन इसके अलावा काजी वगैरह अगर लोगों से कुछ ले तो उसका क्या होगा? तोहफे तहायत की तौर पर। तो फुक़हा फरमाते हैं कि अगर कोई रिश्तेदार है, कोई रिश्तेदार उनको कोई तोहफा दे रहे हैं तो ठीक है, उनसे ले सकते हैं। या दोस्त है जिनके साथ पहले से दोस्ती है, वो कुछ तोहफे तहायत दे रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं उनसे। लेकिन इनके अलावा किसी और से तोहफे तहायत कबूल करना ये दुरुस्त नहीं, खासकर ऐसे शख्स से कि जिसका केस चल रहा हो अदालत, उस काजी के पास, उससे तोहफे तहायत कबूल करना ये जायज़ नहीं। इसी तरह दावत कबूल करता है काजी की, तो जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, रिश्तेदार करते हैं या दोस्त अहबाब जो पहले से जिनके साथ दोस्ती है वो करते हैं तो ठीक है, उनकी दावत कबूल कर सकते हैं, उनकी दावत पर जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई और लोग दावत करते हैं तो उनकी दावत पर जाना ये दुरुस्त नहीं। हाँ, अगर दावत आमा हो, सब लोगों को दावत हो, खासकर इस जज के लिए ना हो, काजी के लिए ना हो, ये आए या ये जाए या ना जाए, फिर भी वो दावत करेंगे, दावत का इंतजाम हो, फिर उसमें ये शिरकत जो है वो कर सकता है। लेकिन ऐसे शख्स की दावत जिसका केस चल रहा हो अदालत में, तो उसकी दावत तो बिल्कुल कबूल करना ये दुरुस्त नहीं। देख लीजिए, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं नहीं तुम्हें कुछ देता और ना तुमसे कुछ रोकता हूँ, मैं तो तकसीम करने वाला हूँ, रखता हूँ जहाँ मुझे हुक्म दिया जाता है। यानी मैं तुम्हें देने वाला तुम्हारे लिए बहुत नहीं, बारिया नहीं हूँ, मैं सिर्फ कासिम। अल्लाह की तरफ से मुझे हुक्म दिया जाता है फलां को दे दो, फलां को दे दो, फलां मसरफ में खर्च करो, फलां जगह पर खर्च कर दो, तो वहाँ पर मैं खर्च करता हूँ। अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, बस मैं सिर्फ तकसीम करने वाला हूँ, उधर तकसीम करता हूँ, इधर तकसीम करता हूँ। एक हदीस में दुआ, रिवायत में दुआ आती है, ला मानिअ लिमा अअतैत वला मुअतिय लिमा मनअत वला यनफउ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। तो इस उसकी तरफ भी इस हदीस में इशारा है। खौला अंसारिया रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुछ लोग अल्लाह का माल बगैर, अल्लाह के माल के बगैर हक की तसर्रुफ करते हैं, उनके लिए आग होगी क़यामत वाले दिन। अल्लाह के माल के मुराद यहाँ पर बैतुल माल है। बैतुल माल में बगैर हक के तसर्रुफ करते हैं, मसलन हाकिम वक्त है, उसके लिए हुक्म नहीं जारी किया, हुक्म नहीं किया कि आप माल वसूल कर दो, सरकारी खजाने में खोद खोद करते हैं, निचली सतह करो, ये लोग जो है ये भी जायज़ नहीं। इसी तरह अगर कोई हाकिम वक्त है, हुक्मरान है, वो खोद खोद करता है, एक तो आय पर इस्तेमाल करे नहीं, जाती मफाद के लिए जो इस्तेमाल करता है, नाजायज इस्तेमाल करता है, करप्शन करता है, तो वो भी इसमें क्या है, शामिल है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बनाए गए तो फरमाने लगे कि कौम को, लोगों को पता है कि मेरा पेशा, मेरा कारोबार जो है ना वो आजिज नहीं था मेरे घर वालों के खर्चे से, घर वालों के खर्चा पूरा करता था, मैं मशगूल हो गया मुसलमानों की उमूर में, बस खाएंगे अबू बकर के घर वाले इस माल से, और अबू बकर मुसलमानों की खिदमत करेगा उसमें। अभी मैंने आपसे ये हदीस जो है ना वो अर्ज की, बल्कि बाद रिवायतों में आता है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जब खलीफा बनाए गए ना, मुकर्रर किए गए, तो वो निकलने लगे सुबह बाजार, पूछे किधर जा, उन्होंने कहा कमाने जा। कमाने जाए तो ये कौन काम कौन करेगा, इसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम कभी कंधों पे आ गई। उन्होंने कहा मैं घर वालों को क्या खिलाऊंगा, उनको खिलाने बच्चों घर वालों, फिर जो है ना वो उनकी बाकायदा
پھر ایک معاوضہ قریب سے جو ہے وہ تنخواہ کو مقرر کیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اپنا کاروبار، وہ کاروبار کرتے تھے، ٹھیک ٹھاک کا کاروبار تھا، کپڑے کا کاروبار تھا، ریشم کا کاروبار تھا. عمر رضی اللہ عنہ کا کاروبار تھا، غلے کا کاروبار تھا. عثمان رضی اللہ عنہ کا کھجور اور گندم کی تجارت تھی. عباس رضی اللہ عنہ کی خوشبو عطر کی تجارت تھی. تو ان کا کاروبار تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اسلام نے 40,000 درہم ان کے پاس تھے، 40,000 درہم، ٹھیک ٹھاک تاجر تھے، معمولی مالیت نہیں تھی، لیکن سب کچھ اسلام پہ لوٹا دی. سبحان اللہ. وہ غلام پہ عذاب ہو رہے ہیں، بلال کو خرید رہے ہیں، آزاد کر رہے ہیں، غلام کو خرید رہے ہیں، آزاد کر رہے ہیں، غلام کو خرید رہے ہیں، آزاد کر رہے ہیں. سورۃ لیل کے آخر میں کیا ہے؟ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ. ابو بکر جو کام کر رہے ہیں نا، کسی کا بدلہ نہیں ہے، کسی کا احسان نہیں ہے اس پر کہ وہ جو ہے نا وہ اس کا بدلہ دے رہے، وہ اتار رہا ہے، ایسا نہیں ہے. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. اگر اللہ کے رضامندی کے لیے کر وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب اللہ بھی اس کو راضی کرے گا، وہ راضی ہوگا، ایسا انعام ملے گا، راضی ہوگا. ساری رقم، سارے جمع پونجی اسلام پہ لوٹا دی. سمجھ آ گئی؟ اچھا، دوسری فصل برائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ہم جس کو عامل بنائے کسی عمل میں، پھر ہم اس کو اجرت دیں، اس کے بعد وہ کچھ دے دے تو وہ غلول ہو. کیا غلول کے بارے میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، کس کو کہتے ہیں؟ مال غنیمت پہ خیانت. تو سارے بیت المال سب کا حصہ ہے اس کو، تو میری اب کوئی اجرت مقرر کر دے، اس کے بعد بھی وہ لیتا ہے تو وہ خیانت ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عامل بنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اجرت مقرر کی تھی. ثابت ہو گیا اسے. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن بھیجا. فلما سیر تو جب میں کچھ سفر پہ کچھ آگے چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا میرے پیچھے، میں واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جانتے ہو کہ میں آپ کے پاس پیغام کیوں بھیجا؟ پھر فرمایا کوئی چیز میرے اجازت کے بغیر حاصل مت کر، بس وہ خیانت ہے، اور جو خیانت کرے گا تو لائے گا اس کو جو اس نے خیانت کی وہ قیامت کرے گا. اسی وجہ سے میں نے آپ کو بلایا تھا. ہم دل عمل اب جو ہے نا اپنے کام پہ چلو. تو کیا خبر بھی جو ہے نا فرمایا کہ میری اجازت کے بغیر، اجازت سے مطلب کہ جو مقرر آپ کے لیے معاوضہ ہے نا، جو معاوضہ مقرر ہے اس کے بغیر کچھ نہیں ہے، لیں گے تو کیا ہوگا؟ خیانت ہوگی، بہت بڑا گناہ ہے. اگلی روایت میں مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو ہمارے لیے کوئی عامل ہو تو چاہیے کہ فلیکتسب زوجتن، بڈھی حاصل کر لے، اور اگر اس کے پاس خادم نہ ہو تو خادم بھی حاصل کر لے، اور اس کے بعد گھر نہ ہو تو گھر بھی حاصل کر. اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے اس کے علاوہ کچھ اور حاصل کیا تو وہ خیانت کرنے والا ہے. جو عامل ہو، گورنر ہو، حاکم ہو، اور اس کے لیے تنخواہ مقرر نہ ہو، تنخواہ اس کی مقرر نہ ہو، اس کی بات ہو رہی. تنخواہ مقرر ہو پھر اسی سے کو سب کچھ کرے. تنخواہ مقرر نہ ہو، بڈھی اس کے پاس نہیں، سمجھ آ گئی، شادی نہیں ہوئی اس کی، تو اس مال سے وہ شادی کر سکتا ہے. مطلب ہے کہ جو اس کا جگہ کیا نام ہے مہر ہے وہ یہاں سے لے سکتا ہے. یہ مراد، یہ مراد نہیں ہے کہ ان کو جو ہے نا 15-20 لاکھ پکڑا دیں کہ جو ہے نا ان مطالبہ کر کے یہاں
اس سے کیا کر لو؟ جہیز خرید. یہ مطلب ہے. یا یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا اس سے 1000 بندوں کا ولیمہ کر لو, کسی بڑے جو ہے نا وہ حال میں پر ہیڈ جو ہے نا 3000 4000 ایک بندے کا خرچہ کھانے کا, یہ بیت المال سے دے. بارات لے جاؤ یہاں سے کراچی, 100-150 گاڑیوں کی, سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو یہ مراد یہ نہیں مطلب ہے باہر جو مناسب ہوتا ہے وہ. کسی کے پاس خادم نہ ہو تو خادم رکھ لے, نوکر رکھ لے اپنے کام کے لیے. اب تو آج کل تو وہ خادم نہیں ہے, مطلب نوکر رکھ لے. اب ظاہر ہے کہ نوکر وہ رکھ سکتا ہے, اس کے ساتھ معاونت کرے, اس کو تنخواہ دے, اس کی تنخواہ وہاں سے لے لے, یہ تو کر سکتا ہے. اپنا سیکٹری رکھ لے. اور اسی طرح جس کے بعد گھر نہ تو وہ بھی. لیکن آج کل تو گھر کروڑوں میں تو گھر, اس زمانے تو سیدھا سادہ کچے گھر ہوتے تھے بس سیدھے سادے. تو اس لیے تنخواہ ہی مقرر کرنے چاہیے بس, اور ورنہ تو یہ تو بہت آگے بات چلے جائے گی. فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے لوگ تم میں سے کسی کو عامل بنایا جائے ہمارا کسی بھی عمل کا, پھر وہ چھپائے سوئی یا اس سے اوپر کوئی چیز, تو وہ کیا ہے؟ غار, خیانت کرنے والا ہے. قیامت کے دن اس کی رائے. ایک انصاری کھڑا ہو گیا, وہ کہنے کہ اللہ کے رسول مجھ سے اپنی ذمہ داری لے لیجیے. وہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو سن رہا ہوں, کہہ رہے یہ کہہ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں کہتا ہوں کہ جس کو عامل بنائے کسی عمل پر, پھر وہ تو اس کو چاہیے کہ وہ تھوڑا اور زیادہ سارا لائے, اور فرمایا کہ اس کو جو دیا جائے اس میں سے تو وہ اسے لے, اور جس سے اسے منع کیا جائے تو اسے بات آ جائے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ جو سوئی کے برابر بھی یا اس کے اوپر کوئی چیز جو ہے نا خیانت کرے گا, قیامت والے دن اس کو لائے گا. تو ایک انصاری کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام پہ لگائی تھی. تو وہ کہے گا کہ یا رسول اللہ یہ ذمہ داری واپس سے لے. یہ انہوں نے کہا کیوں؟ تو آپ نے ڈرائی دیا, اتنی بھی اگر کوئی خیانت کرے گا تو وہ لائے گا قیامت والے دن, اس کو سزا, اس کی سزا دی جائے گی. انہوں نے کہا یہ ذمہ داری آپ لے, میں یہ کام نہیں کرتا, تو بڑا مشکل کام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی, میں نے کہا میں کہتا ہوں کہ اس کو عامل بنائے تو جو بھی اس کو مل جائے زکوٰۃ میں سے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو وہ سارا لائے, مرکز بیت المال میں جمع کرائے. پھر جو کچھ اس کو اجرت دی جائے اسے لے, اور جو نہ دی جائے تو اس سے بعد آئے. اس میں سے کچھ بھی وہ نہیں رکھ سکتا, تھوڑا ہو یا زیادہ ہو سارا جمع کرا دے. اس کے بعد جو ہے نا وہاں سے جو اس کی اجرت ہوگی وہ جو ہے نا حکمران ہوگا اس کے حوالے کرے گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر. اور ایک روایت میں ہے راقش, یعنی وہ شخص جو ان کے درمیان, دونوں کے درمیان چلتا ہے. رشوت, راشی رشوت دینے والا, مرتشی رشوت دینے والا. رشوت وہ مال, رشوت کہتے ہیں وہ مال جو ابطال حق کے لیے یا احقاق باطل کے لیے دیا جائے. ایسا مال جس کے ذریعے سے حق کو باطل کرنا مقصود ہو, حق کو باطل کرنا یا باطل کو ثابت کرنا مقصود ہو, تو اس بات کو کیا کہا جاتا ہے؟ رشوت. وہ رشوت ہے. دینے والا لینے والا دونوں گنہگار. اور ایک روایت میں رائش کا لفظ ہے, اور بات رائش اس شخص کو کہتے ہیں جو فریقین کے درمیان, یعنی رشوت دینے والے اور لینے والے کے درمیان یہ معاملہ طے کراتا ہے, وہ رائش ہے, اس کو رائش کہا جاتا ہے. تو دیکھیے گا
رشوت لینا تو ہر صورت میں ناجائز ہے، وہ تو کسی صورت میں جائز نہیں ہو سکتا. ہاں رشوت دینا بعض صورتوں میں جائز ہوتا ہے. مثلا اگر آپ رشوت نہیں دیتے تو آپ پر ظلم ہوتا ہے، آپ کا حق آپ سے چھینا جاتا ہے، آپ کا حق آپ سے روکا جاتا ہے. اس صورت میں آپ مجبور ہیں، آپ رشوت دے سکتے ہیں. یا آپ کسی کام کی اہلیت رکھتے ہیں، آپ میں کسی کام کی قواعد پورے ہیں، شرائط پورے، کسی جگہ جاب لینا چاہتے ہیں، ملازمت لینا چاہتے ہیں، قواعد آپ میں ہیں، اہلیت آپ میں ہے، لیکن آپ رشوت نہیں دیں گے تو آپ کو ملازمت نہیں ملے گی. پوری مطلب ہے اس کی وجہ ہے تو وہاں پر بھی آپ رشوت دے سکتے ہیں. رشوت دینا جائز، لیکن لینا تو کسی بھی صورت جائز نہیں، لینا جائز نہیں ہے. تو بعض صورتوں میں رشوت دینا جائز ہو جاتا ہے، لیکن لینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں. اچھا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیغام بھیجا کہ جمع کرو اپنے اسلحے کو اور اپنے کپڑوں کو، پھر میرے پاس آؤ. وہ کہتے پھر میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرما رہے فرمایا اے عمر میں نے آپ کے پاس پیغام، اے عمر میں نے آپ کے پاس پیغام بھیجا تھا تاکہ میں بھیج دوں آپ کو ایک طرف، ایک جگہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سالم رکھے اور آپ کو مال غنیمت عطا فرمائے، اور میں بھی وہ ازعم لک زعبۃ، اور میں بھی آپ کو خوش دوں. ٹھیک ہے، بیت المال میں سے. میں نے کہا اللہ کے رسول نہیں، میری ہجرت مال کے لیے تھی، اور نہیں تھی میری ہجرت مگر اللہ اس کے رسول کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک پاکیزہ مال نیک شخص کے لیے اچھا ہے، اچھی چیز ہے. اگلی بات نہیں. عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس پیغام بھیجا کہ اپنے اسلحے کو، اپنے کپڑوں کو جمع کر کے میرے پاس آؤ، یعنی تیاری کرو سفر پہ جانے کی. تو تیاری کر کے میں گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ آپ کو ایک علاقے کی طرف بھیجنا ہے، تو لشکر کے میں تو ایک تو اللہ دعا کی اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سالم واپس لیں، مال غنیمت عطا فرمائے، وہ بھی آپ کو ملے. میں بھی آپ کو کچھ دوں گا، کچھ معاوضہ دوں گا. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے اس لیے تو ہجرت نہیں کی کہ مجھے کچھ مالی معاوضہ ملے. انہوں نے کہا ہاں جی بات یہی ہے، ہجرت تو اس لیے کرنے بھی نہیں چاہیے، لیکن اپنی طرف سے پہلے پاکیزہ مال ایک شخص کے لیے اچھا ہے. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ عبداللہ بن عمرو بن العاص کے والد، اور مزے کی بات ہے، مزے کی بات کہ عبداللہ بن عمر اور ان کے والد عمرو بن العاص، ان کے درمیان عمر میں صرف 12 سال کا وقت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 11 سال کی عمر میں انہوں نے شادی کی تھی، تو 12 سال کی عمر میں وہ باپ بن گئے. آپ کی طرح چائنا کے نوجوان تو نہیں تھے، مرد تھے. سمجھ آ گئی یہ بچے بالغ ہے کہ نہیں؟ کیا نام ہے اس کا؟ اللہ بخش. اللہ بخش. تو بالغ تو ہے صحیح 10. ہاں تو اچھا کتنی عمر ہے آپ کی؟ 23 سال. 23 میری ہے. یہ تو میرے ٹھیک لگ رہا نہیں، داڑھی اس کی نکل نہیں ہے. تو داڑھی کرے گا کتنے دیر؟ اندر داڑھی میں. اچھا چلو مذاق ہے. تو بعض لوگوں کو نہیں نکلتی، بڑی عمر میں بھی نہیں نکلتی. پیدے میں رہتے ہیں 12 سال کا وقت، اور 7 ہجری میں یہ ہوا ہے.
مسلمان. ان کے اور صاحبزادی کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے لیکن تھوڑا سا لمبا ہے. کسی نے لمبا ہو جائے ویسے میں نے سر میں درد ہے. چلو خیر بات. یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے. ان کے صاحبزادے تھے, بہت زیادہ عبادت کرتے تھے, بہت زیادہ. روزانہ ساری رات تلاوت کرتے تھے, قرآن پاک ختم کرتے تھے اور دن کو روزہ رکھتے تھے. کدھر جا رہے تھے؟ سوزو آ گیا شروع ہو گیا. اللہ کیا کرتے پہلے کرتے ہوتے ہیں نا. موبائل تو نہیں سننا, جب دیا تو اس طرح کرتے تھے کہ ان کی شادی ہو گئی حسین جمیل حسن نسب والی لڑکی سے. تو پہلی رات جو ہے نا ایک کمرے میں داخل ہو گئے تو اپنی بیگم سے کہا بس تھوڑی دیر کے صرف 2 رکعتیں پڑھنی ہے, پھر آپ کے پاس آتا ہوں. اللہ اکبر. کھڑے ہو, وہ 2 رکعتیں پڑھتے رہے, پورا قرآن پاک 2 رکعتیں پڑھ لی. جب سلام پھیرنے لگے تو صبح اذان ہو رہی تھی. تو دل کو ایسے روزہ رکھنا تھا, روزے کی نیت کر لی. دوسری رات بھی اس طرح بس تھوڑی دیر کے 2 رکعتیں پڑھ لی. پھر اللہ اکبر, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا, مزہ اتنا آتا تھا. صبح ہوگی اللہ اکبر, روزے کے کئی دن کئی رات گزر. تو عمرو بن العاص جو ان کے والد تھے ان کو اندازہ ہو جاتا, ان کو پتہ تھا اپنے بیٹے کا. ان کو اندازہ ہوا کہ ٹیوشن نہیں پڑھا, انہوں نے ٹیوشن نہیں پڑھا ابھی بیگم. تو اپنی بہو سے باتوں میں پوچھا, ظاہر واضح الفاظ میں نہیں پوچھ سکتے کیسا ہے افضل. تو انہوں نے کہا اچھا نیک بندہ ہے, اچھا نیک. وہ سمجھ مجھے ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے, تو میرے بیٹے کو بھی ہاتھ نہیں لگا, مستر کو بھی ہاتھ لگا. تو اب عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ شکایت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. شکایت عجیب شکایت, بیٹے کی شکایت بڑی عجیب. شکایت یہ نہیں ہے کہ ساری رات فیس بک دیکھتا ہے اس کو منع کر دو. شکایت یہ نہیں ہے کہ واٹس ایپ استعمال کرتا ہے سارا دن سر, اس کو منع کر دو. شکایت یہ نہیں ہے کہ ساری رات فلمیں دیکھتا ہے, اس کو منع کر دو. گپ شپ لگاتا ہے, اس کو منع کر دو. رات 1 بجے 2 بجے پیزا آرڈر کر رہا ہوتا ہے, اس کو منع کر دو. یہ شکایت نہیں, شکایت بڑی عجیب. شکایت یہ ہے کہ میرے بیٹا عبادت زیادہ کرتا ہے, اس کو منع کر دو. سبحان اللہ. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبول کر لی شکایت, بلایا فوراً طلب کی, اور ان سے پوچھا, ان کو بلایا عبداللہ بن عمر, ألم أخبر بأنك تقوم الليل وتصوم النهار وتختم القرآن كل ليلة؟ کیا مجھے نہیں بتایا گیا کہ تو ساری رات عبادت کرتا ہے, سارا دن روزہ رکھتا ہے اور روزانہ کو رکعت ختم کرتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوگا. پیغمبر امتی کو کہہ رہے ہیں عبادت کم کر دو. اب وہ بتایا کہ کیا کیا, اور دعني یا رسول اللہ استمتع بقوتی, یا رسول اللہ مجھے چھوڑ دیجیے, مجھ میں قوت ہے, وہ قوت استعمال کر چھوڑ دیجیے. انہوں نے کہا نہیں. عجیب گفتگو ہے, میں تو حیران ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مشہور بات یہاں پر فرمائی, ان لبدنک علیک حق, ان لزوجک علیک حق, وان لزوجک علیک حق. آپ کی بیوی کا حق ہے, آپ کے جسم کا حق ہے. زوج جو ملاقات کے لیے آتا ہے وہ اس کا حق ہے. آپ پابندی ہے. پھر وہ کیا ہے, دعني استمتع بقوتی, چھوڑ دیجیے. تو خیر آخر میں علماء کا واقعہ ہے, آخر میں اس پر بات ہو گئی کہ 3 راتوں میں قرآن ختم کریں گے, اسے پہلے نہیں ختم کر سکتے, اور 100 میں داؤد ہی رکھیں گے. ایک دن روزہ رکھیں گے اور ایک دن جو ہے وہ افطار کریں. جی یہاں تک نوبت پہنچی عبادت پیغمبر کو
जो है ना वो मुदाखलत करने पड़ी इबादत कम करवाने की। ये भी हमारे करीब नौजवान इंसान सब उनके साथ की ख्वाहिशात थी, समझ आ रही है। खैर बाद में वो कहते थे कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ठीक थी, मैंने कहा वो की बुढ़ापे में फिर कमजोरी महसूस कर रहे हैं। समझ आ तो ये है, इस तरह के लोग गुजरे, वो वैसे भी गुजरे। खैर आगे देख लीजिए कहाँ पहुंच गए सफा। फसले सालिस है। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने किसी शख्स की शफाअत की और फिर जिसकी सिफारिश की कि उसने उसको कोई हदिया देना, उसने कबूल कर लिया, तो वो शख्स सूद के दरवाजों में से एक बड़े दरवाजे पर आ गया। किसने सिफारिश की? मसलन ज़ैद ने अमर की सिफारिश की, फिर अमर ने उस सिफारिश की वजह से ज़ैद को कुछ तोहफा भेजा और ज़ैद ने वो कबूल किया, तो फरमाते हैं ज़ैद सूद के दरवाजों में से एक दरवाजे पर आ। सूद किसे कहते हैं? सूद की तारीफ तो आपने पढ़ी है ना, वो फिर शरअ फ़ज़्लुन ख़ालिद अनिल इवज़ शुरित लिअहद अल-आक़िदैन। सूद किसे कहते हैं? वो इजाफी माल जो क्या हो, खाली हो, मुआवज़े किसी मुआवज़े बदल के तौर पर ना, और आक़िदैन में से किसी के लिए शर्त के तौर पर। तो यहाँ पर उसने सिफारिश की, उसके बदले में माल लिया बगैर अवज़ के लिए, तो सूद है, सूद की तारीफ उसमें साबित हो रही है। इसलिए हमारे बहुत बड़ा गुनाह उसने सूद के एक बड़े दरवाजे पर पहुंचा। इसलिए नेकी करके, किसकी सिफारिश करके, नेकी कर दरिया में डाल। लेकिन आज का कहते हैं नेकी कर फेसबुक पे पा। समझ गए? आज का जमाना बदल जी। बाबुल अक़ज़िया व शहादा, फरमाते हैं अक़ज़िया क़ज़िया मसलों के बारे में। क़ज़िया ऐसा मसला जिसको काजी के पास ले जाया जाए, काजी के सामने पेश किया जाए, ताकि काजी जो है ना फरीक़ैन के दरमियान उसके बारे में कोई फैसला सादिर फरमा दे। शहादा, शहादत की जमा है, गवाही को कहा जाता है। देख लीजिए अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं, हमें अगर दिया जाए लोगों को उनके दावे के मुताबिक हक, तो दावा करेंगे लोग आदमी के खून और उनके अमवाल का, लेकिन यमीन मुद्दाअ की ज़िम्मे है। और एक रिवायत में अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरफून मंकूल है कि गवाह मुद्दाई की ज़िम्मे और कसम जो है ना मुनकिर मुद्दाअ की ज़िम्मे है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर लोगों को सिर्फ दावा की बुनियाद पर देना शुरू कर दिया जाए, हुकूक जो है ना हक देना शुरू किया जाए, तो लोग तो झूठ बनाकर लोगों के खून और अमवाल का तकाज़ा करें कि बस वैसे दावा करो तो हक मिल जाएगा, फलां किसी ने मेरा इतने पैसे साबित करने की जरूरत नहीं, दावा कर लो मिल जाएंगे। लेकिन फरमाया ऐसा नहीं, बल्कि एक ज़ाब्ता है कि मुद्दाई क्या करेगा? गवाह पेश करेगा। अगर मुद्दाई के पास गवाह ना हो तो फिर मुद्दाअ से कसम ले जाएगी। समझ आ गई कि नहीं? तो इसलिए ये है, वरना इस काम नहीं चले। अच्छा यहाँ पर बता कि यमीन अल मुद्दाअ, यमीन का जिक्र तो है कसम, गवाह का नहीं है। गवाह का जिक्र नहीं किया, आगे तो किया लेकिन इसमें नहीं किया। तो गवाह का जिक्र इसलिए नहीं किया कि इंतहाई वाज़ेह मसला है कि गवाह जो मुद्दाई की ज़िम्मे है, इसलिए ज़्यादा वाज़ेह होने की वजह से उसका जिक्र नहीं किया। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने कसम उठाई किसी चीज पर मुक़य्यद होकर और उसमें फाजिल काज़िब झूठा था और उसका इरादा क्या था कि ताकि वो किसी मुसलमान का माल हासिल कर ले, तो मिलेगा अल्लाह ताला से क़यामत वाले दिन इस हाल में
کہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہوں گے اس پر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی تصدیق میں آیت نازل فرمائی کہ بے شک وہ لوگ جو لیتے ہیں اور خریدتے ہیں اللہ کے عہد اور قسموں کے اپنی قسموں کے ذریعے سے تھوڑے سے قیمت. اچھا، جس نے قسم اٹھائی یمین صبر. یمین صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کا معنی تو مشہور معنی ہے روکنا، صبر کرنا، روکنا اپنے آپ کو. تو ایک مطلب اس کا یہ ہے یمین صبر کا کہ کسی شخص کو کسی حاکم وقت نے، حکمران نے، قاضی نے روکا تھا عدالت میں، یا قسم اٹھائے، اس کے لیے روکا ہوا تھا اس کو، اور اس کی قسم پر عدالت نے کروائی جو موقوف تھی، اس کی قسم پر فیصلہ ہونا تھا، اس نے جھوٹی قسم اٹھائی، تو یہ یمین صبر ہے. ایک مطلب اس کا یہ. دوسرا مطلب یمین صبر کا یہ ہے کہ کسی کے بارے میں اس نے قسم اٹھائی، ایسی قسم جس کی وجہ سے اس کو قید کیا جا سکتا تھا. اس نے جھوٹی قسم اٹھائی، اس کو قید کر لیا گیا، حبس میں رکھا گیا، محفوظ کیا گیا. تو یہ بھی کیا ہے؟ یمین صبر. اور تیسرا مطلب یمین صبر کا یہ ہے کہ کسی نے کسی کے مال کو، دوسرے کے مال کو ضائع کرنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھائی. تو یہ کیا ہے؟ یمین صبر. اور تیسرا مطلب یہاں پر حدیث کے زیادہ راجح. تو اس لیے میں نے اس کا جو قسم مقید ہو کر قسم اٹھائی. تو اس کی تین مطلب. تو فرمایا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے ملے گا اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہو. اس حدیث کی تائید میں تصدیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ان الذین اشتروا بعهد الله وایمانهم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرة. ایسے لوگوں کا حصہ ہی نہیں ہے قیامت. ولا یکلمهم الله یوم القیامة ولا یزکیہم. نہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا. اتنا سخت وعید ہے، اتنا سخت عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے. ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حاصل کرے کسی مسلمان کا مال اپنے قسم کے ذریعے سے، تو تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس کی آگ واجب کی ہے اور اس پر جنت حرام کی ہے. ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگرچہ وہ چھوٹی سی چیز کیوں نہ ہو یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ وہ معاملہ عراق کے درخت پیلو جو ہے نا، کیا کہ پیلو کہتے ہیں نا اس کو، مسواک کا جو درخت ہوتا ہے، وہ درخت کا مسئلہ کیوں نہ ہے، اس کے بارے میں کیا، یعنی چھوٹا سا مسئلہ کیوں نہ، قسم اٹھانا تو اللہ تعالیٰ اس پر آپ حرام کریں گے، جنت اس پر وہاں اس پر واجب کریں گے، جنت اس پر حرام کریں گے. اچھا، جنت حرام کریں گے، اس کا کیا مطلب؟ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ اگر وہ اس کو حلال سمجھتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہے، تو وہ پھر کیا ہوگا، اس کے لیے جنت اس پر حرام ہوگی ہمیشہ کے لیے. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ یہاں پر مراد جو ہے نا وہ دخول اولی ہے، یعنی دخول اولی شروع میں داخلہ اس پر کیا ہوگا، حرام ہو جائے. بعد میں اگر وہ مسلمان ہے تو ظاہر ہے کہ اس نے گناہ کا کام تو کیا ہے، چونکہ وہ مسلمان ہے تو اس لیے وہ جنت میں داخل ہوگا. اگلی روایت دیکھ لیجیے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوائے اس کے نہیں، میں انسان ہوں اور تم میرے پاس جھگڑا لے کر آتے ہو، اور شاید کہ تم میں سے بعض جو ہے نا وہ زیادہ فصیح ہو اپنی حجت بازی میں گفتگو پاس سے، اور میں اس کے لیے فیصلہ کر دوں اس کے مطابق جو میں اس سے سنتا ہوں اس سے سن لوں. تو فرماتے ہیں کہ میں فمن
قضیت نہیں، زبر ہے کسی جگہ پر؟ ہاں یہاں پر زبر ہے تو قضیت، اس کے لیے میں کسی چیز کا فیصلہ کر لوں اس کے بھائی کے ہفتے سے تو اسے نہ لے، سوائے اس کے نہیں میں تو اس کے لیے کاٹ ہوں، یعنی اس کو دے رہا ہوں جہنم کا ایک ٹکڑا۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ میں اس مسئلے میں اختلاف سمجھ آگے کہ نہیں؟ شرح کر اس کے بارے میں گفتگو ہوا علینا